بے اعظم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اعظم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں پہ باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں پہ۔ جہاں میں آپ کا نام نامی محمد، آپ بادشاہ کے سامنے بادشاہ بن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے دنیا کے سامنے، ایک اور بادشاہ کے سامنے بادشاہ آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ بادشاہ کے سامنے غلامی کی صورت ہو تو پھر بادشاہ سے اس کو عزت ملتی ہے، شاہی عزت۔ ہاں، یہ شاہی آدمی ہے۔ ایسے غلام مصطفیٰ ہم بن گئے، دنیا پہ چھا گئے۔ پہلے غلام مصطفیٰ سچے تھے نا، گدھوں پہ بیٹھتے تھے، کھانے کو کھجور نہیں ملتی تھی، تھے غلام مصطفیٰ۔ اسلحہ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، ایٹم بم نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا۔ ایک صحابیہ کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جہاد میں جانے کے لیے۔ آپ نے ادھر نگاہ ڈال تو لکڑی پڑی تھی، اس کو کہا بن جا تلوار، چمکتی تلوار بنی کر لو۔ اسلحہ نہیں تھا۔ جب غلام مصطفیٰ بنے دل سے، ہاں جی، وسائل نہیں تھے، وسائل بالکل نہیں تھے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں۔ سارا جہاں کہاں تک فتوحات گئی حضرت عمر کے وقت سے۔ اب وسائل سب موجود ہیں، وسائل سب موجود ہیں، پیٹرول بھی ہے، ایٹم بم کی کمی تھی وہ بھی ہے۔ جب تک ہم کو آپ کو ان کی غلامی نصیب نہیں ہوگی مشکل ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو۔ ہاں، نہ دوسرے ملک میں امان ہے نہ اپنے ملک میں امان ہے۔ امان ہے تو رحمت للعالمین کے سائے میں امان ہے۔ اس عالمین کو خدا نے آقا کے حوالے کیا ہوا ہے، وما ارسلناک الا، اس عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بھیجا ہے۔ جو ان سے جڑتے ہیں دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ جو ان سے نہیں جڑتے بادشاہ بنے کچھ بنے ذلیل ہو کے مرتے ہیں، آخر میں کچھ نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا آپ کا دل آقا جی سے لگ جائے۔ اگر آقا جی سے لگ گیا پھر بادشاہ بنے، وزیر بنے، غریب بنے، امیر، جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن اس کو امان ہے، اس پر خدا کی رحمت کی نظر ہے، اس پر حضرت محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور جو ان کے دائرے سے نکل گیا، ان کی طاعت سے نکل گیا، ڈھیل تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے۔ فرعون 400 سال خدا نہیں بنا تھا، پھر آخر میں خدائی چلی گئی۔ تو یہ اللہ کا امتحان آتا ہے۔ اگر ہم ان کے بن جائیں تو بس خدا بہانے سے فتح دے دیتا ہے۔ ہاتھی کوئی کنکریوں سے مرتے ہیں؟ جب خدا رحمت کرتا ہے ہاتھی کنکریوں سے مر گئے۔ اللہ نے کیا ایسے مرے کہ بھوسا بن گئے۔ جب اللہ فتح دیتا ہے ایسے، جب اللہ فتح نہ دے، اللہ سے انسان بگاڑ کے بیٹھے اور نبی سے اپنی مرضی سے چلے کہ میں اس کی مرضی جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، ان کے تابع ہو کے نہ چلے، اس کو کہاں نجات ہوتی دنیا میں۔ اب یہی حال ہے نا سارے مسلمانوں کا، ایک نہیں سارے مسلمانوں کا۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا معاملہ کمزور کیا، ہر جگہ کمزور ہو گیا۔ اور جہاں سے محبت اور تعلق مضبوط ہوگی، جس کے ساتھ خدا ہے، نبی ہے، جس کے ساتھ خدا نبی ہو، اسلحہ ہو یا نہ ہو، کہا تو ہے کرو، اس کو فتح ہی فتح ہے۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم تیاریاں کرو ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مَا اسْتَطَعْتُم، جو تمہاری استطاعت میں ہو، جو تم سے ہو سکے، مَا اسْتَطَعْتُم، جو تم سے ہو سکے اتنا تم تیاریاں کرو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، یہ کہا ہے۔ لیکن تمہاری فتح اس سے نہیں ہوگی، اس لیے اس پر زور نہیں دیا کہ جو تم سے ہو اس پر زور دیا، زور اس پہ دیا شرط کے ساتھ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلند لیکن تم نے تبھی ہونا کہ تم ایمان والے بنو گے۔ ایمان والا انسان خدا سے کی محبت سے بنتا ہے۔ ایمان والا بنے پھر نماز چھوڑے؟ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نبی کے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بتاؤ، شراب زنا کبیرہ گناہ کفر نہیں، نماز چھوڑنا کفر۔ اور فرمایا نبی کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، فرما میں چاہتا ہوں اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگاؤں۔ بتاؤ پھر کتنی ضروری ہے نماز۔ اگر جاہل بے علم نماز نہیں پڑھتا، جماعت سے آگے پیچھے کرتا ہے، اس کو بھی سزا ہے لیکن کم ہوگی، اس کو صلاحیت نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ جس کو صلاحیت ہے، علم اور جان کے نماز چھوڑے تو اس کی سزا بڑی مصیبت کی ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسے کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ حکم خدا کا ہے، لیکن بولتا تھا میں پھوتی خان ہوں، میری مرضی جب پڑھوں نہ پڑھوں۔ اس کو پتہ تھا یہ حکم مصطفیٰ ہے، لیکن اس نے حکم مصطفیٰ کی اہمیت نہیں دی، اس لیے پھوتی خان ہے۔ پھر پھوتی خان ہی نکل جائے گی۔ خدا رسول کے سامنے بڑا بننا چاہیے، بولو بولو نا، تو خدا رسول کے سامنے سے بڑا نہیں بننا چاہیے نا۔ ہاں تو کہاں سے تمہاری مصیبتیں ٹلی؟ تم تو بڑے بن گئے۔ جمعے کی نماز پڑھی، کوئی آگے پڑھی، کوئی قضا کی، تو شامت آئی ہوئی ہے نا۔ اپنوں سے شامت آئی ہوئی ہے، باہر تو چھوڑو، اپنے ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ حدیث میں نہیں آیا اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم جاری نہیں کرو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، یہ حدیث میں ہے، ضرب اللہ قلوب بعضکم علی بعض، خدا تمہارے دل ایک دوسرے سے ٹکرائے گا۔ باہر تم نے کیا کرنا، تم اپنے اپنوں سے تو بچو۔ ایک پارٹی دوسرے کو مارے گی، وہ اس کو مارے گی، وہ اس کو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سے بھائی بھائی ہے، اندر سے جیسے کہتے ہیں اس کی مثال مجھے بنانی ہے، تم بنا لینا۔ منہ میں رام رام، بغل میں چھری۔ منہ میں رام رام، بغل میں چھری۔ دنیا فانی، آج بھی نہیں کل بھی نہیں، تم آقا کے بنو۔ ہم نے صوبہ بنانا ہے، ہم نے بلوچستان بنانا ہے، ہم مہاجر، ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے کچھ نہیں بنانا ہے، بس ایمان بنانا ہے۔ ساری دنیا تمہاری ملک ہے، ساری دنیا کے تم مالک۔ بن گیا صوبہ مہاجر، مہاجر سے جو اللہ سے کی ہجرت کرے۔ اور کون سی مہاجر ہوتے ہیں؟ مہاجر من ہاجر الی اللہ ورسول، خدا رسول کی محبت کی طرف چلا جائے، انتظار میں بیٹھا ہے۔ تو تم اگر آقا کی طرف آ جائے، تم کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ تم کو یہ نظر جس نے رب رکھے ان کون چکے؟ تو رب کے بنتے نہیں ہیں تو اپنے بھی مارتے ہیں، غیر بھی مارتے ہیں۔ افغانستان میں دیکھا کیا ہوا، عربستان میں دیکھا کیا ہوا، کشمیر کو 50 سال سے حل کر رہے ہو۔ حضرت عمر حل کرنے گئے تھے بیت المقدس کو، دیکھتے ان کا پیشاب نکل گیا، دیکھتے ہی پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے۔ پیمن ٹکڑے لگے ہوئے تھے کپڑے۔ کہا بات کرو، ہمت نہیں ہوئی، ہمت نہیں۔ کہا یہ چابیاں لے لو، بات نہیں۔ دیکھا کہ محمد سے وفا کی، محمد سے وفا، یہ لوح قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا۔
اللہ، ہم لوگ بے وفا ہو گئے خدا رسول سے. ہاں تو اب بھی وقت ہے بچ جائے. اب بھی وقت ہے بچ جائے. تم کو کیا پڑی ہے اگر تم ان کی طرف آ گئے ہو؟ تم کو کیا پڑی ہے اس کے خلاف ریلی نکالو، اس کے ریلی نکالو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. تم بس صبح شام یہ سوچے خدا رسول کو ناراض کرنے والے ہم سے کام نہ ہو، بس آپس میں لڑ کے مرنا. اگر خدا رسول کے حکم پہ چلے، نبی کریم فرماتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہے. تو محبت ہوگی تو چیزیں چھوڑ دو نا. امان ہے کسی کو؟ کسی کو امان نہیں. امان اللہ دیتا ہے. اس کو امان اللہ دیتا ہے رحمت للعالمین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اور جو نہیں جڑتا ان کا ادھر بھی حشر برا، آخرت میں بھی برا. اللہ بے نیاز. تو ہمارا تو کوئی مشن نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے جن رب رکھے انہیں کون چکے. ہمیں پتہ ہے اللہ ہی بچائے گا. اگر ضمانت ہو جائے بچانے کی تو نبی کریم سے کہ تمہارا محبت کا تعلق ہے، تمہاری ضمانت ہے. یہ پھوتی خانی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، خود پریشان ہے جی. ان کو اپنا اعتبار نہیں کہ صبح کیا ہوگا شام کو کیا ہوگا، اپنا ان کو پتہ نہیں. خوف رہتا ہے ہر وقت کیا بنے گا. اس یہ پھوتی خانی یہاں سے بھی وظیفے لے جاتے ہیں، شاید وظیفے بچا لیں. تو پتہ ہے ان کو بچائے گا اللہ، پھر اللہ کے بن جاؤ. تم کو سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کوئی ملک ہے یا کوئی، تم کو یہی سوچے اللہ ہے اور اللہ ہی کا ملک ہے، کسی کا نہیں. ملک خدا کا ہے، کسی کا نہیں. یہ امتحان ہے، وقتی طور سے خدا امتحان میں ڈالتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، قرآن کی آیت پڑھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، کبھی پھر بھول بھی جاتے ہو. قل اللہم مالک الملک، کہ کہتے رہو اللہ مالک الملک، سارا جہان اللہ کے ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تو ملک دے دے، جسے چاہے تو کھینچ لے. کہ اصل اس کا وقتی طور سے رکھا، اگر اس کی صلاحیت ہے خدا سے ملک سے چھین لیتا ہوگا. مالک الملک اللہ، سپر طاقت اللہ. اللہ 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 کے بعد اگر خدا نے کسی کو طاقت دی ہے، سپر طاقت، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. کوئی تیسرا دنیا میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو خدا تعالیٰ کرے ہمیں ان سے محبت ہو جائے، ہم ان چیزوں میں پڑے نہیں. جو ہوتا ہے ہونے. تم کو کیا پڑی ریلیاں نکالنے؟ تم کو کیا پڑی کس کے خلاف بولنے کی؟ تم نہ، بلکہ اگر عقل ہو نہ کافر کے خلاف بولو نہ مسلمان کے خلاف، کس کے خلاف مت بولو. اگر خلاف بولو تو شیطان اور نفس کے خلاف بولو کہ تم ان سے چھوٹ کر اللہ کے بن جاؤ، سب ملک تمہارا. اس طرف جب تک انسان نہیں آئے گا نا، جس نے کلمہ پڑھا اس کے لیے دنیا آخرت میں، کافر کے لیے نہیں ہے. کافر کے لیے آخرت نہیں ہے، اس کے لیے دنیا جنت ہے. نبی کریم نے کہا ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اس کو پابندیوں میں رہنا خدا رسول کی. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. کی رضا رب کی محبت ہم کو دلائے، عشق محمد رب کی رضا رب کی محبت ہم کو دلائے، عشق محمد ہم کو دلائے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے پیارا کو، لگتا ہے پیارا وہ ادریسیہ کو، دل سے
لگا لے جو نام محمد دل سے لگا لے جو نام محمد دل سے لگا لے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کا جواب دیں۔ چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟